من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قال الله تعالى في المقام الآخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب احباب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے سنانے کے بعد، آپ احباب کے سننے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال رزق عطا فرمائے۔ الہی ہم سب گناہگار، خطا کار، سیاکار ہیں، اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اگر معاشرے پر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ برائی اور برائی کے کام بڑے عروج پر ہیں، جس کے دو اسباب سمجھ آتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر برائی کیوں زیادہ ہے یا برائی کے کام کیوں زیادہ ہے۔ اس میں سے پہلا سبب ایمان کی کمی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایمان کبھی زیادہ اور کبھی کم ہوتا ہے۔ جب انسان کا
ایمان زندہ ہوتا ہے، ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، تو پھر انسان نیکی کے کام کرتا ہے۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا ایک انسان کچھ عرصے تک نماز کو ادا کرتا ہے بڑی باقاعدگی کے ساتھ، پھر وہی انسان نماز کو پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ایک انسان قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی کے ساتھ کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن بسا اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہی قرآن پڑھنے والا انسان قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا۔ تو جب انسان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ بندہ، پھر وہ مسلمان، پھر وہ مومن نیکیوں کے کام بڑھ چڑھ کر کرتا ہے اور برائی سے دور رہتا ہے۔ لیکن جب ایمان کمزور پڑ جاتا ہے پھر نیکی کے کام بہت کم ہوتے ہیں اور برائی کے کام زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں ہو رہا۔ یا تو ہم یہ کہتے ہیں میرا دوست ہے، میرا عزیز ہے، میرا پڑوسی ہے، میرا محلے دار ہے، یا میرے گاؤں کا ہے، یا میرے ساتھ کام کرنے والا میرا کولیگ ہے، یا میری تجارت کے اندر میرا پارٹنر ہے۔ ہم سب کے اپنے اپنے احباب کے ساتھ یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ جڑا جتھے لگے ہے انہوں لگا رہن دے، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جب ہمارے معاشرے کے اندر یہ آ جائے گا، جب ایک باپ اپنے بچوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، جب ایک والدہ اپنی بچیوں کو نیکی کے کاموں کی طرف ترغیب دلائے اور برائی کے کاموں سے روکے، جب ایک معلم، ایک استاد اپنے شاگردوں کو نیکی کے کاموں کی زیادہ سے زیادہ ترغیب دلائے، اسی طرح معاشرے کے اندر رہنے والا ہر فرد، ہر امتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس پر یہ لازم ہے، اس پر یہ فرض ہے، کیونکہ ہماری یہ جو امت ہے اس کی خاصیت یہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے، اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس امت کے بندے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور نبی کریم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ دو اسباب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر برائی کے کام زیادہ کیوں ہو رہے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اور دوسرا سبب یہ کہ ہم نیکی کے کاموں کی دعوت نہیں دیتے اور برائی کے کاموں سے روکتے نہیں ہیں۔ لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ہم انبیاء کی سیرت کو پڑھیں۔ جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے ہیں، ہر نبی کی، ہر رسول کی یہ ڈیوٹی تھی کہ اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ آپ سیرت کو پڑھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پڑھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پڑھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی پڑھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کی پڑھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی پڑھیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے نیکی کی دعوت دی ہے اور برائی سے لوگوں کو روکا ہے۔ اور جب رحمت کائنات پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، جو میرے لیے، جو آپ کے لیے، جو ہمارے بچوں کے لیے، جو ہماری خواتین کے لیے، بلکہ پوری امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر ہمیشہ نیکی کی دعوت دی ہے اور برائی سے روکا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیشتر مقامات پر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمانات کے اندر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایک دفعہ کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے منع فرمایا کہ راستوں کے اندر کھڑا نہیں ہونا، جیسے ہم چوکوں اور چوراہوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہوا ہے
کہ چوکو کے اندر بازاروں کے اندر کھڑا نہیں ہونا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بازار کے اندر بسا اوقات یا چوک اور چوراہے کے اندر بسا اوقات دوستوں احباب ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, اپنی مجلس کو لگا لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر راستے کے اندر بیٹھنا ہے تو پھر یہ کام بھی کرنے ہیں. ان کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک کام بتایا وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے, آپ اگر چوک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. یہ اہمیت ہے اس چیز کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز سے منع فرما رہے ہیں, پھر آپ نے اگر اجازت دی ہے تو اس کے ساتھ شرط لگا دی ہے کہ اگر راستے میں بیٹھنا ہے تو لوگوں کو نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنا ہے. لیکن آج ہمارا معیار تبدیل ہو چکا ہوا ہے. ہم پہلی بات ہے نیکی کی دعوت ہی نہیں دیتے, لوگوں کو برائی سے روکتے ہی نہیں ہے. دوسرا ہمارا معیار کیا ہے, اگر کوئی نیکی کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اگر کوئی ایک بندہ برائی کا کام چھوڑ دیتا ہے تو ہم پھر بھی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. نیکی کا کام کرنا شروع کر دے تو ہمارا معیار ہوتا ہے لا تلوی تو فیک لب گیا, آج تم ہی مسیتے وڑ آیا, آج تم ہی اللہ کے سامنے چکن لاؤ پہ. تو جب ایک بندہ برائی کے کام چھوڑ دیتا ہے, وہ تو کرے کام چھڑ دیتے ہوئے نے, تو نے پہلے انج کردا سی ہوں تیرے اندر کی ہو گیا. جبکہ ایک مومن کا, ایک مسلمان کا یہ معیار قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے. ایک بندہ اگر نیکی کا کام کرتا ہے تو ایک مومن پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرے, اس کو اپریشیٹ کرے, اس کو تھپکی دے, اس کو دلاسا دے, اس کو شاباش دے. اور پھر جب بندہ مومن اپنے مومن بھائی کو, اپنے بیٹے کو, اپنے سے چھوٹے کو دلاسا دے گا, یقیناً اس کے اندر نیکی کی زیادہ سے زیادہ رغبت بھی ڈلے گی اور اس کے اندر شوق بھی زیادہ پیدا ہوگا. اسی طرح جب ایک بندہ ایک برائی کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بھی کہنا چاہیے آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ آپ نے فلاں برائی کے کاموں کو چھوڑ دیا. اس کی اہمیت دین اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کچھ فوائد پڑھیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سنا کر, میں سناؤں آپ سنیں, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے اندر یہ جذبہ بھی پیدا کر دے. دیکھیں پوری امت کے اندر صرف وہ لوگ نہیں آتے ہیں کہ جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. یہ میری یا کچھ ان لوگوں کی نہیں خاصیت بیان ہوئی ہے جو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں, بلکہ پوری کی پوری امت کی بیان ہوئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ رب العزت کی ذات نے سب سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت یا فائدہ یہ بیان کیا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایسے بندے کامیاب و کامران ہیں جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا, آپ نے فرمایا اگر ایک بندہ مومن ایک برائی کو دیکھتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہوئی تو ہاتھ سے روک دے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر بندہ مومن اپنی زبان سے اس کو روک دے. اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا جانے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. جب ہم ایک برائی کو دیکھیں اور نہ اگر ہم اس کو ہاتھ سے روکیں نہ اس کو زبان سے روکیں اور دل کے اندر اگر ہم اس برائی کو برا جانیں گے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. تو اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی. آج تو ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم برائی سے روکنے کی بجائے خود اس برائی کا حصہ بن جاتے ہیں. ہم برائی سے لوگوں کو منع کرنے کی بجائے وہ برائی خود بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی دیتے ہیں. آج کل ہماری نوجوان نسل ایک برائی کو خود دیکھتی ہے, پھر اس کے لنک شیئر کرتی ہے, باقاعدہ طور پہ گروپس بنے ہوئے ہیں, ان گروپس کے اندر اس کے لنک یعنی کہ ایک برائی کے کام کو عام کیا جاتا ہے. جبکہ ایک مومن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو برائی سے سب سے پہلے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے, چلے زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا جانے. رحمت کائنات پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے یہی تعلیمات ہیں. دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جہنم سے دوری کا ایک سبب بنتا ہے. جو بندہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے, آؤ نماز پڑھنے,
आओ हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, आओ कुरान की तिलावत करते हैं, आओ ये रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देते हैं, आओ अल्लाह की रजा के लिए सदका और खैरात कर देते हैं। जो बंदे मोमिन ये काम करता है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने अपनी जुबान नबूवत से इरशाद फरमाया, वो जहन्नम से दूर होता जाता है। हजरत आयशा सिद्दीका ताहिरा मुतहरा रजी अल्लाह अन्हा इस हदीस को बयान फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनो आदम में से हर एक के 360 जोड़ है। हमारे जिस्म के अंदर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 360 जोड़ है। और जो बंदा अपनी जुबान से जिक्र करता है, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाता है, पत्थर को उठा देता है, कांटू को उठा देता है, और इसी तरह लोगों को नेकी की दावत देता है और लोगों को बुराई से रोकता है, जिस बंदे मोमिन ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन के अंदर ये काम कर लिए, सबसे पहले अल्लाह का जिक्र नमाज की सूरत में, कुरान पढ़ने की सूरत में, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह की सूरत में। दूसरा, उसने रास्ते में से कोई भी तकलीफ दे चीज उठा दी, कांटे की सूरत में, पत्थर की सूरत में, या कोई भी ऐसी चीज जिससे गुजरने वाले को तकलीफ होती है। और तीसरा, उसने किसी भी बंदे मोमिन को एक नेकी की दावत दे दी और किसी भी बंदे को बुराई से रोक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बंदे मोमिन ने अपने आप को उस दिन जहन्नम से दूर कर लिया। यानी कि वो बंदा उस दिन अगर अल्लाह के यहां पेश हो जाएगा तो वो बंदा जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह की जन्नतों का मेहमान बन जाएगा। इसलिए हमारा भी शब रोज के अंदर यही मामूल होना चाहिए कि जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भी साथ लेकर आए। देखिए, नमाज पढ़ना ये बड़ी अहमियत की बात है, बड़ी फजीलत की बात है, लेकिन एक बुजुर्ग अगर खुद नमाज पढ़ने आता है और अपने साथ वो अपने नौजवान बेटे को ले आता है, घर में आने से पहले अपनी बेटी को कह देता है, अपनी बीवी को कह देता है कि आपने भी अव्वल वक्त के अंदर नमाज को अदा करना है, तो ये डबल नमाज उसकी हो जाएगी। क्योंकि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है ना, आपने फरमाया, एक बंदा नेकी की दावत किसी को देता है और फिर वो बंदा उस नेकी पर अमल भी कर लेता है। जो बंदा उसकी दावत पर वो नेकी का काम करेगा, अल्लाह ताला उसको भी उस नेकी का सवाब अता फरमाएंगे, लेकिन जिसने दावत दी है, अल्लाह ताला उसके नामा अमाल के अंदर भी सवाब लिख देगा। इसलिए हमारा भी यही मामूल होना चाहिए कि हमने खुद भी अल्लाह का जिक्र करना है, अपने बच्चों को भी अल्लाह का जिक्र करवाना है। इसी तरह हमने खुद भी रास्ते में से देखना है, अगर तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है तो उसको पीछे कर देना है, और इसी तरह हमने भी अपने हल्का अहबाब के अंदर नेकी की दावत देनी है और उन्हें बुराई से रोकना है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हम उस दिन जहन्नम से दूर हो जाएंगे। इसी तरह इसकी फजीलत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना ये सदकों में से एक सदका है। एक तो सदका ये है ना, बंदा अपने पैसे से किसी गरीब की मदद कर देता है, सदका अल्लाह की राह में दे देता है, सदका और खैरात से किसी की मुश्किल को दूर कर देता है। लेकिन रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तस्बीह को बयान करना, यानी कि सुबहान अल्लाह कहना, यह भी सदका है। तकबीर और तमहीद को बयान करना, यह भी सदका है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना, यह भी सदका है। जैसे हम सुबहान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, जहां पे हमें अल्लाह ताला इसका अजर और सवाब अता फरमाते हैं, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह सदका भी है, बल्कि हदीस मुबारक इस अंदाज की भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबाए किराम तशरीफ लाए, आकर कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कुछ साथी हमारे ऐसे हैं, आज भी ऐसे ही है, आज भी यही मयार है, कुछ हमारे दोस्त, कुछ हमारे हल्का अहबाब में ऐसे बंदे मौजूद हैं जो जिक्र अज़कार, सोतो सलाम के साथ, सलातो सलाम के साथ अपने माल में से अल्लाह की राह में सदका भी दे देते हैं। कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो सिर्फ नमाज पढ़ लेते हैं, रोजा रख लेते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो अपने पैसों से सदका नहीं दे सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे साथी ये काम कर लेते हैं लेकिन हम इससे महरूम रहते हैं। आपने फरमाया, मैं आपको आओ कुछ सदके ऐसे बताता हूं जो हर बंदे मोमिन बासानी कर सकता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही फरमाया कि सुबहान अल्लाह
کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ یہ کہنا صدقہ ہے۔ اور پھر آخر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے موضوع کے ساتھ ہے کہ نیکی کی دعوت دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہم نے شروع میں یہ بات کی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ برائی کی طرف زیادہ ہے اور اس کے اسباب دو ہیں، ایک ہماری ایمان کی کمزوری اور دوسرا نیکی کی دعوت نہ دینا اور برائی سے نہ روکنا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں بآسانی اپنے گھر سے نکلیں، سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر ہی دیکھ لیں، ہمارا کوئی بچہ جو ہے اگر وہ نیکی کا کام نہیں کر رہا تو ہم اس کو دعوت دے دیں گے تو ہماری طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ ہر مسئول سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، کل مسئول عن رعیتہ، ہر مسئول سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک گھر کا سربراہ بھی مسئول ہے، اس کی رعیت اس کے گھر والے ہیں، تو پھر وہ گھر کا بڑا بندہ اگر نیکی کی دعوت دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے بھی دور کر رہا ہے اور ڈیلی بیسس پر اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسانی کو بیان کیا ہے۔ اس لیے اگر میں کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں روزانہ، میں اگر کسی کو برائی سے روکتا ہوں روزانہ، میں کوشش کرتا ہوں یہ کام کروں، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے گھر والوں کی وجہ سے یا اپنی اولاد کی وجہ سے یا اپنے مال کی وجہ سے، اس کی آزمائش کی وجہ سے گناہوں کے کام کر لیتا ہے، دن کے اندر ہو جاتے ہیں، بس اوقات تجارت کر رہے ہیں تو کوئی ایسا کام سر انجام ہو جاتا ہے، کہیں پہ ہم ملازمت کر رہے ہیں تو ایسا کام ہم سے سرزد ہو جاتا ہے جو قوانین کے خلاف ہوتا ہے۔ اسی طرح اولاد کی وجہ سے بھی ہمارے لیے فتنہ بن سکتی ہے، وہ کیسے نماز کا ٹائم ہو گیا، بچے نے رونا شروع کر دیا، یہ ہمارے لیے ایک لحاظ سے فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، فتنہ یہ نہیں کہ اولاد بری چیز ہے، مال بری چیز ہے، نہیں، جب انسان کی نیکی کا کام ہے اور اس وقت انسان کا مال اور اولاد اس کو اگر نیکی کے کام سے روک رہی ہے تو اس وقت وہ فتنہ بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان زندگی گزارتے ہوئے بس اوقات اپنے گھر والوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے برائی کے کام کر لیتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی انسان اگر اس دن کے اندر جس دن اس سے یہ کام سرزد ہو گیا، اگر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دے گا، یعنی کہ نیکی کی دعوت دے دے گا اور لوگوں کو برائی سے روک دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس آزمائش کی وجہ سے جو اس سے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے اس کے اس گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے سے تو کتنے گناہ ایک دن کے اندر ہو جاتے ہیں، تو اس کی معافی کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ ہم خود نیکی کا کام کریں اور پھر اس کے بعد ہم اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے حلقہ احباب کو نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ جو کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کی طرف لے کر آئیں، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کو اس چیز کی دعوت دیں۔ اسی طرح اگر کوئی برائی کا کام کرتا ہے کسی بھی لحاظ سے، ہم اس کو اپنی طاقت کے مطابق روکنے کی کوشش کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جو اس سے گناہ ہوئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش کا یہ ذریعہ بنا دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اجر عظیم کا حصول ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ میں کسی کو کسی دن کسی بھی ایک نیکی کا دعوت دے، مثال کے طور پہ ابھی میں آپ کو یہ حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس انداز کی ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے یا مدینہ کے بازار میں جا رہے ہیں، باہر نکل گئے ہم، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو دیکھا جس کے پتے سوکھے ہوئے، اور آپ نے اس درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلانا شروع کر دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلایا تو اس کے سارے پتے نیچے گر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں اور ساتھ مثال پیش کر رہا ہوں کہ میری وجہ سے یا آپ کی وجہ سے کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اجر عظیم بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس ٹہنی کو ہلایا ہے، اس کے سارے پتے نیچے گر گئے ہیں، میری امت میں سے کوئی بھی فرد ایمان کے ساتھ، مضبوط عقیدے کے ساتھ اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ
वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। आपने फरमाया जिस तरह मैंने टहनी को हिलाया इसके सारे के सारे पत्ते नीचे गिर गए हैं। जो भी बंदा मोमिन मेरी उम्मत में से कोई भी फर्द, वो मर्द हो या खवातीन में से कोई खातून हो, वो अपनी जुबान से इन कलिमात को अदा जब भी करेंगे, आपने फरमाया अल्लाह ताला उसके जिस्म से सारे गुनाहों को झाड़ देंगे। मैं आपको इस चीज की दावत देता हूं कि आप इन कलिमात को पढ़ा करें, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। या मैं आपको इस चीज की दावत देता हूं कि यार खुद भी नमाज पढ़ा करो, अपने घर के अंदर अपने बच्चों को साथ लेकर आया करो, अपने दोस्तों अहबाब को भी इस चीज की दावत दिया करो। नमाज पढ़ने आ रहे होते हैं तो रस्ते में देखा करें, चौकों चौराहों के अंदर अगर नौजवान खड़े हैं तो उनको दावत दे दिया करें, क्या वो नमाज पढ़ने चलते हैं। अगर आपकी दावत से कोई भी बंदा जिस वक्त वो नेकी का काम करेगा, शुरू में हमने हदीस बयान कर दिया है कि वो बंदा जो नेकी का काम करेगा उसको सवाब तो मिलेगा, लेकिन उसके बराबर अल्लाह ताला दावत देने वाले के नामा अमाल के अंदर भी सवाब लिख देंगे। इसलिए इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, खुद भी नेकी के काम करें, नेक बने और नेकी को फैलाएं। ये बड़ा अजीम अजर है और अजीम सदका है हमारे लिए। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत करीमा सहाबा किराम को सुनाई कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे इंसान जो है वो बेखबर भी होता है और वो खैर की भी नहीं होती। बसा औकात हमसे दिन के अंदर कोई जुबान से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं, हमें उसकी खबर नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला के हाथ वो लिखे जा रहे हैं ना, अल्लाह ताला के हाथ उसको नोट किया जा रहा है। इंसान उससे बेखबर होता है और वो खैर के भी नहीं होते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा मोमिन अगर नेकी की दावत दे देता है और लोगों में से किसी भी बंदे को बुराई से रोक देता है, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया फसौफ नुतीही अजरन अज़ीमा, हम उसके नामा अमाल के अंदर बहुत बड़ा अजर लिख देते हैं। इसलिए नेकी की दावत देना और लोगों को बुराई से रोकना ये अल्लाह ताला के यहाँ अजर अजीम का दर्जा रखता है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वज़्ज़ाकिरीन वज़्ज़ाकिरात, और आखिर पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इनसे मग़फ़िरत का भी वादा किया और अजर अजीम का वादा किया। ऐसे बंदे मोमिन जो अपने मुसलमान हैं, मर्द हैं या औरत है, वो जिक्र करते हैं, वो क़नात करते हैं, वो अपने आप को बुराई से रोकते हैं, वो रोज़ों की पाबंदी करते हैं, वो सोतो सलात की पाबंदी करते हैं, अल्लाह ताला ने आखिर पर फरमाया मैं उनसे वादा करता हूं, मग़फ़िरत का भी वादा करता हूं और अजर अजीम का भी वादा करता हूं। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया जो बंदा मोमिन नेकी की दावत देता है और लोगों को बुराई से रोकता है फसौफ नुतीही अजरन अज़ीमा, अल्लाह ताला भी उसके नामा अमाल के अंदर जो है वो अजर अजीम रखेंगे। आखिर पर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की ये फजीलत ये है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा जिहाद ये है कि एक जालिम बादशाह के सामने या बादशाह के सामने हक की बात कहना, यानी कि नेकी की दावत उसके सामने दे देना या उसकी किसी बुराई को उसके सामने बयान कर देना। यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, देखिए रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल जिहाद किसको कहा है कि जाबर हुक्मरान के सामने जाकर बात करना। यहां से हदीस मुबारका से यह मसला समझ आता है कि अगर किसी के अंदर कोई बुराई है तो उसके सामने जाकर बयान करनी है। मिसाल के तौर पर आप मेरे अंदर किसी बुराई को देखते हैं या मैं आपके अंदर बुराई को देखता हूं, तो ये कतई तौर पर मेरे पे ये नहीं है कि मैं उस बुराई को, आपकी बुराई को लोगों के सामने जाकर बयान करूं। मैं कहूं कि फुलां शख्स ये काम करता है, फुलां शख्स के अंदर ये बुराई है। आज हमारा मयार यही बन चुका हुआ है, हम किसी के बुरे काम को देख लें तो हम उसको जगह जगह पे बयान करते हैं, हमारी मजलसों का वो हिस्सा बन जाता है। बस औकात कह के लगाकर बयान करते हैं, बस औकात उसकी इज्जत नफ्स को मजरू कर रहे होते हैं और फिर जब सामने आ जाता है हमारी बोलती बंद हो जाती है, हम उसके सामने एक अल्फाज भी नहीं कह सकते हैं। गीबत और चुगलखोरी इस लिहाज से भी हम कर रहे होते हैं कि अगर किसी के अंदर बुराई होती है तो हम उसके सामने जाकर बयान नहीं करते। मोमिन मोमिन का आईना है, जैसे आईना मेरी इस्लाह करता है, मैं आईने के सामने जाता हूं, अपने चेहरे को देखता हूं, अपने बालों को देखता हूं, तो वो आईना ऐलान करके हमसायों को नहीं बताता कि आज इसके चेहरे पे ये धब्बा लगा हुआ है और मैंने इसको कहा है जाके इसको साफ कर लो, नहीं, बल्कि वो आईना खामोशी से उस बंदे को बता देता है कि आपके यहां चेहरे पे ये दाग लगा हुआ है, इसको साफ कर लो। यही मोमिन की मिसाल है कि अगर किसी के अंदर किसी की बुराई को देखे तो उसकी खुद जाकर इस्लाह कर दे,
اس کو سمجھا دیں کہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، میرے بھائی، میرے چاچو، میرے ماموں یا کوئی بڑا بزرگ ہے، ہم جا کے اس کو بتا دیں کہ یار آپ کے اندر یہ برائی کا کام ہے، اس کو چھوڑ دو، بلکہ اس کی بجائے اس کام کو لے آؤ۔ اسی طرح بسا اوقات نیکی کی دعوت بھی اسی انداز سے دینی چاہیے۔ بسا اوقات ہم دعوت اس انداز سے دے دیتے ہیں کہ ہم اس کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ معیار ہمارا دعوت کا بن جائے گا تو اس دعوت کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیشہ دعوت اس انداز سے دینی چاہیے کہ اگلے بندے کی اصلاح ہو جائے۔ اس لیے جہاں پہ ہم برائی کو دیکھیں اس بندے کو جا کر بتائیں کہ آپ برائی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ جابر حکمران کے سامنے، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کو کہنا۔ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اسی انداز سے ہی بیان فرمائی ہے کہ اس ظالم حکمران کے سامنے جا کر جب میں ان کلمات کو ادا کروں گا، حق کی دعوت دوں گا یا اس کی برائی کو بیان کروں گا تو میرا افضل جہاد بن جائے گا۔ یہ ہمیں اس چیز کا پیغام دیتی ہے کہ ہم اگر کسی کے اندر برائی کو دیکھیں تو ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے سامنے جا کر، اس کے پاس جا کر اس کی برائی کو لوگوں کے ساتھ بیان کرنا یا اس کے برے کام کو یا بری عادتوں کو لوگوں کے اندر عام کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسی چیز کے جو ہے وہ دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ میں سے کسی صحابی کے اندر دیکھ لیتے کہ اس نے یہ برائی کا کام کیا ہے تو آپ اس کو بلا لیتے تھے اپنے پاس اور کہتے تھے کہ آپ کا یہ غلط کام ہے، اس کی اصلاح کرو۔ بس اوقات ایسی جو ہے وہ گمراہی یا ایسا برائی کا کام ہوتا ہے جس کو سب کے سامنے بیان کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی بسا اوقات برائی سے روکا ہے۔ جیسے ایک صحابی رسول مسجد کے اندر تشریف لائے، آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ صحابی رسول بنا 2 رکعات کو ادا کیے بیٹھ کے نیچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے دوران ہی اس سے مخاطب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر 2 رکعات کو ادا کرو، پھر آپ نے بیٹھنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی کی اصلاح سب کے سامنے کر دی۔ کچھ ایسی برائیاں ہوتی ہیں جو معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں، جیسے اخلاق ہے، اس کی اخلاقی دعوت ہمیں بسا اوقات اوورال دینی پڑتی ہے کہ ہم دے دیں کہ زبان کا اچھا استعمال کرنا چاہیے۔ اب کچھ لوگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو زبان کا اچھا استعمال نہیں کرتے، لیکن یہ سب کے لیے دعوت ہوتی ہے کہ اخلاق حسنہ ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے، لیکن کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس شخص کے اندر صرف ذاتی طور پر پائی جاتی ہیں۔ پھر ذاتی طور پر جب ہم اس کی اصلاح کریں گے تو پھر اس اصلاح کا مزہ بھی آئے گا اور اس بندے کی اصلاح بھی اچھے انداز سے ہوگی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہماری امت کی خاصیت ہے، ایک خصوصیت ہے۔ صرف خود نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا، یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے عزیزوں کو نماز کی طرف لانا، ان کو بھی نماز پڑھوانا، ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آنا۔ اگر آپ اور میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور میرے گھر کے اندر میرا بڑا بھائی یا میرا چھوٹا بھائی یا میرے گھر کے اندر میرا بچہ، میرے گھر والے اگر نماز اور قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو اس نماز اور تلاوت کا فائدہ مجھے ذاتی طور پہ نہیں ہوگا، کیونکہ کل مسئول عن رعیتہ، ہر مسئول سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ تو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، بزرگ ہمارے نماز پڑھنے آتے ہیں، بڑی اچھی کام ہے، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، بڑی اچھی اہمیت اور فضیلت والی بات ہے، لیکن اگر ان کے گھر کے اندر ان کا جوان بچہ اور جوان بچی نماز کو نہیں پڑھ رہی ہے تو انہیں سوچنا چاہیے اس چیز کا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہاں پہ کرنا چاہیے۔ اگر میں اخلاق حسنہ پیش کرتا ہوں لوگوں کے سامنے اور میرے گھر والے اگر اس کے مخالف جا رہے ہیں تو میرے اخلاق حسنہ کا نہیں ہے فائدہ۔ یہ میرے لیے لازم ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کی دعوت۔ اسی طرح تمام معاملات کے اندر جو میرے اندر اچھائیاں ہیں یا اگر میرے سے بسا اوقات برائی ہو جاتی ہے تو میں خود اس کو برائی سے اپنے آپ کو روک لوں اور پھر اپنے عزیزوں کو دعوت دوں گا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے کامیاب لوگ ہیں جو اس کا کام کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ اسی طرح جہنم سے دوری کا ایک سبب بن جاتا ہے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ عظیم صدقہ بن جاتا ہے۔ اس طرح گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اجر عظیم ہے، اور جابر حکمران کے سامنے حق کے کلمے کو کہنا یہ جہاد عظیم ہے، یہ بڑا جہاد ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خود بھی نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اتنے نیک اعمال ہماری جو زندگی باقی ہے اس کے اندر ہمیں اتنے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا کہ ہم قبر کے اندر کامیاب ہو جائیں، ہم حشر کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ ہمارا نامہ اعمال اللہ ہماری ان نیکیوں کے سبب اور تیری رحمت کے سبب ہمیں دائیں ہاتھ میں مل جائے
اور ہم تیری جنت کے مہمان بن جائیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو عظیم سے عظیم سمجھیں، اور اس اپنی زندگی کے اندر مجھے اور آپ سب کو اپنے لیے خیر کے کام جمع کر لینے چاہیے، یہی کام آئیں گے۔ اور پھر جب ہم خود خیر کے کام کرتے ہیں، پھر اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس چیز کی دعوت دیں۔ نماز کا پڑھنا خود اور پھر ان کی دعوت دینا، یہ ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عافنا في أبدائنا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم عافنا في كل جسدنا لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين